बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक इसाक सत्ती आपके सामने मौजूद है और अहले वतन को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हो। और ईद का आज का हमारा स्पेशल शो है, तो आज के शो में सियासत से हटकर बात होगी। और जाहिर है कि सियासत पर तो नॉर्मली हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन ईद का मौका हो तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस हों, तज्जियाकार हों या एंकर पर्सनस हों, तो उनकी ईद कैसे गुजरती है, किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और अपने शोज में इससे हटकर क्या बात करते हैं, जिंदगी कैसे गुजर रही होती है और ईद की तैयारियां करने का मौका मिलता है या नहीं। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम मैं जरा तारुफ करवा देता हूं जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गरीदा फारूकी साहिबा माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है गरीदा आप, और आप तैयारी करके ईद के रोज आई। किरण नाज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अतर काजमी साहब बहुत शुक्रिया आप सबका और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम और आपको भी ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। मुझे भी भट्टी साहब कैसी गुजर गई ईद सर? पहले तो आपको भी ईद मुबारक और सबको ईद मुबारक। अल्लाह सबकी ईद बना दे, आमीन। और बस वो जैसे नॉर्मली गुजरती है, बच्चे, घर, ईद, मीठी, और वो बकरा बुकरा तो है कोई नहीं, उसमें ज्यादा मेहनत लगती है, वो ज्यादा होती है। तो जाहिर है इसमें तो घर के अंदर इर्द गिर्द इधर लेफ्ट राइट ही। तो बस वो अभी जो फर्शी शलवारें, फर्शी शलवारें, हाँ ये कुछ मैं सुन रहा था इससे शो स्टार्ट होने से पहले कुछ तस्करा, फर्शी शलवारें जो है वो, और ईद फर्शी ईद ही गुजर रही है। कुछ आपने भी फर्शी कोई तैयारियां की है? नहीं, वैसे मैं भी अब सोच रहा हूँ। अब सोच रहे हूँ अच्छा। ईद के लिए तो गरीदा आपका बताएं, आप माशाल्लाह तैयार होकर भरपूर तरीके से आई हैं। ये कहते हैं कि ईद बचपन तक होती है, लेकिन मुझे लगता है कि खवातीन का जो तैयारियों का एस्पेक्ट होता है उस एतबार से वो हमेशा पूरा एफर्ट करती हैं तैयार होने में, अनलाइक मैन। ऐसा ही है? Unlike men, हाँ really? That's what you're saying? कंपैरिजन अपने बराबर में देख रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन अच्छा, बाकी बातों से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी कि रमजान में पाकिस्तान जिस तरह से कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स का, दहशतगर्दी का शिकार रहा है, और जो हमारे इसमें शहीद हुए हैं, सिविलियंस भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस भी, सो उन सब के लिए उन सबको हमें ईद पर याद रखना चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए। ये लोग शहादतें देते हैं, कुर्बानियां देते हैं, तो हम ईद के और अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं। और बाकी जो ईद आप बार बार तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आपने बुलाया है प्रोग्राम में, तो जाहिर ईद का प्रोग्राम है तो ईद का रंग तो होना चाहिए। और तैयारी का उतना ही वक्त लगता है जितना नॉर्मली किसी आमतौर पर किसी लड़की को, किसी खातून को लेना चाहिए। 2-3 घंटे मैक्सिमम, मिनिमम परहैप्स। किरण ऐसा ही है? 2-3 घंटे और नहीं, ख्वातीन के लिए तो पहले तो आपको ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। देखने वालों को ईद मुबारक। ईद की जो ख्वातीन के लिए ना वो काफी टाइम से शुरू हो जाती थी। जैसे मेरी और गरीदा की जब मुलाकात हो रही थी तो मुझे बार बार कह रही थी तुमने बनाई है फर्शी शलवार। मैं और मेरे क्या है ये फर्शी शलवार? जो है ना वो गरीदा की बात जो है वो हुक्म के दर्जे पर रखती है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बनवानी है। अभी मैं आपके शो शुरू होने से पहले जो भट्टी साहब ने पकड़ लिया कि ये बात क्या हो रही है, वो यही हो रही थी कि मैं इनसे पूछ रही थी कि मैं बनवा तो लूं, लेकिन वो जो मैंने 1960 की तस्वीरें देख ली हैं जिसमें आदमी भी इतने छोटे छोटे शर्ट्स के साथ वो इतनी बड़ी बड़ी फर्शी शलवारें तो हम भी पहनेंगे, लाजिम है हम भी पहनेंगे। तो क्या अगर मैं ना पहनूं इस बार ईद पर, ट्रेंड भी आना तो क्या ये माशरा मुझे माफ कर देगा? तो क्या ये ममलिकत खुदादाद माफ कर देगा? हाँ, ये बड़ा काज़मी साहब ईद मुबारक सर। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो कैसी गुजर रही है ईद माशाल्लाह से, कैसी गुजर रही है? ये देखें ना फर्शी शलवारों का तस्करा और ये वो, तो आप भी फैशन ट्रेंड्स फॉलो करते हैं कुछ? नहीं, इतने ट्रेंड्स फॉलो तो नहीं करते, लेकिन जो मैं गुफ्तगू सुन रहा हूँ कि कपड़े थोड़े छोटे हों या लंबे हों वो फैशन है, तो मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने कपड़े भट्टी साहब को दूंगा और भट्टी साहब के कपड़े पहनूंगा। मेरे ख्याल में हम दोनों का फैशन बन जाएगा। वैसे आइडिया बुरा नहीं, जिस किस्म के जो है वो, यानी हम अर्शी फर्शी मिला लेंगे। वो पता चले काबिल कबूल होगा आवाम के? नहीं, मुझे कबूल, यानी जब हमें कबूल है तो आवाम को होना चाहिए यार। अच्छा, वैसे ये बड़े डिफरेंट ट्रेंड्स आते रहते हैं और फॉलो भी करने पड़ते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये जो बड़ी मसरूफ लाइफ होती है और खासतौर पर आपका ये है कि ना सिर्फ ये कि आप तज्जियाकारी करते हैं बल्कि उसके साथ साथ आजकल आप पॉडकास्ट वगैरह, इंटरव्यूज वगैरह भी कर रहे होते हैं, तो ये उसके बाद अपने लिए टाइम मैनेज कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं वक्त? घर वाले तो कहते हैं कि टाइम नहीं है, जाहिर है उनको तो प्रॉब्लम गिले होते हैं जाहिर है। बच्चों को स्पेशली, मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो उनको तो बहुत गिले हैं, लेकिन जाहिर है मुझे तो ये अच्छा लगता है, काम करना अच्छा लगता है इसमें, किसी भी प्रोग्राम के लिए तैयारी करना, कोई पॉडकास्ट करना, कोई इंटरव्यू करना। हमारे सामने ये 2 दग्गज किस्म की एंकर्स बैठी हैं। अतर भाई ने भी बड़ा माशाल्लाह थोड़े से अरसे में
کمال کیا. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بھی کروں, دیکھوں کہ یہ کیسا لگتا ہے اس میں سوال کرنا. پہلے تو سوالوں کے جواب دینا ہوتے ہیں, تو یہ اچھا لگتا ہے, لیکن ہے بڑا مزے کا کہ آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں نے ابھی وہ سیاستدانوں سے کوئی اس طرح کے نہیں کرنے شروع کیے, لیفٹ رائٹ علماء کرام کے پاس جا رہے ہیں. علماء رمضان تھا نا, تو رمضان تھا, لیکن ایک جو آپ نے بہت خوبصورت بات کی وہ یہ کہ جو شہید ہیں, جو جنہوں نے جان, جو سویلین جن کی جانیں گئی بلا شبہ, اور جو وہ ڈیفینیٹلی اس عید پہ اپنے پیاروں کو مس کر رہے ہوں گے. سر ہم آپ کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں, اللہ آپ ساروں کو آپ کی عیدیں جو ہیں کیا کہیں, ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم اپنی عید منا رہے ہیں. تو اچھا, مجھے اچھا لگتا ہے سوال کرنا. باقی ان سے پوچھیں, یہ تینوں جو ہیں یہ اینکرز ہیں, یہ تو سوال کر کر کے میرے خیال سے تھک گئے ہوں گے. نہیں یہ تھک جاتے ہیں کبھی, بورنگ نہیں نا, یہ ہر دن ایک نیا جذبہ جاگتا ہے. ایگزیکٹلی, اور جب آپ کی نوکری, بلکہ نوکری نہیں, جب آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کا پیشن ہو, تو پھر آپ بالکل بھی نہیں تھکتے ہیں. سو اٹس بین ایجز ناؤ, اٹس بین ایئرس اینڈ مینی ایئرس ناؤ کہ اب یہ کام کر رہے ہیں. سو اس کے علاوہ کوئی اور کام آتا ہی نہیں ہے, کوئی اور کام کریں گے بھی تو ناکام ہو جائیں گے. وہ ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے نا کہ ہو گئے ناکام محبت میں, اس وقت میرے ذہن سے نکل رہا ہے. مفہوم بتا دیں. پڑھ دیں, شاعر کا نام نہ لیجیے گا بس, وہ میں ایک دفعہ غلطی کر چکا ہوں. اچھا, کہ محبت میں ہو گئے ناکام تو کیا کریں گے, ہمیں تو کوئی اور کام بھی نہیں آتا. یہ اس کا مفہوم ہے. تو ہم اگر صحافت نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے, ہمیں اور کوئی کام نہیں آتا. سو اٹس اے پیشن, اور یہ 9 to 5 جاب نہیں ہوتی آپ کی. جس نے بھی اس پروفیشن میں آنا ہے, کیونکہ آج کل کیا میں تو خیر جب بھی ینگسٹر سے ملتی ہوں ان کے لیے ایک بڑا گلیمر ہوتا ہے, بڑا گلیم ہوتا ہے کہ جی ہمیں اینکر پرسن بننا ہے. سو ایک تو لوگ شارٹ کٹ بڑے ڈھونڈتے ہیں. آج کل بھی ہے یہ گلیم, آج کل تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایوری بڈی از اے یوٹیوبر, ایوری بڈی از اے سوشل میڈیا اسٹار, جس کے پاس فون ہے تو وہ بن جاتے ہیں. ایلون مسک نے کہا نا 505 ارب میرے خیال سے کوئی صافی ہیں, اس نے کہا کہ سارے ہی صافی ہیں. دیکھ لو تسی. نہیں, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جب آپ ملتے ہیں نا تو وہ جو ٹی وی والا چسکا ہے نا, ٹی وی پہ آنے کا, وہ آپ کتنا بھی بڑا آپ کا یوٹیوب چینل, شاید جتنے ایک ٹی وی چینل کی اپنی انکم ہو اتنا کوئی یوٹیوبر ارن کر رہا ہو, لیکن وہ جو ٹی وی کا چسکا ہے نا وہ ایک الگ ہی نشہ ہے. لیکن ان کا یہ ہے نا کہ وہ ایک میں ہم سب جو ہے وہ ایک لائن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. تو وہ ایک لائن بھی بولتے ہیں تو ہو جاتے ہیں مشہور. ہاں ایسا ہی ہے. مطلب آپ کے ہمارے 10 سال اور ان کا کچھ ایک آدھ لائن, تو پھر اس کے بعد وہ ایسا وائرل ہونا شروع. اس سے میں ڈس ایگری کروں گی, سوری آپ بات کرو, پھر اس کے بعد میں جواب دوں گی اگر آپ کی اجازت سے. کریڈیبلٹی میٹرز. ایگزیکٹلی, میں یہی کہنے لگی تھی کہ وہ دیکھیں وہ جو چیزیں سوشل میڈیا پر آتی ہیں نا, وہ آتی ہیں اور پھر چلی بھی جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم جو لوگ کام کر رہے ہیں اور سالوں سے کام کر رہے ہیں, کریڈیبلٹی بھی ہے اور سسٹین بھی کر رہے ہیں نا, اپنی جگہوں پر موجود ہیں. کاظمی صاحب, عید کیسی گزرتی ہے؟ آئی مین لائک واٹس دا ڈفرنس؟ اب ماشاءاللہ ایڈلٹ ایج میں, اس سے پہلے بچپن کی عید میں اور اب کی عید میں کیا فرق ہے؟ پہلے عیدی لیتے تھے, اب دینی پڑتی ہے, یا کیا اور کیا چینج ہوا ہے؟ یہ تو ہے, پہلے تو بچپن میں عیدی ملتی تھی, اب تو عیدی مشکل ہی. 2-3 دفعہ بھٹی صاحب کو میں نے اشارہ کیا ہے باتوں میں, پر ابھی تک انہوں نے, بھٹی صاحب نے شناختی کارڈ چیک کر کے دیے نہیں. میں امید کر رہا ہوں کہ بائی دا اینڈ آف دا پروگرام جو ہے نا کوئی مہربانی کریں گے میرے بڑے بھائی. آج چونکہ میں اس کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں, پروگرام کے اینڈ پہ عید بھی دے دوں. تو بچپن میں ہوتا تھا ایکسائٹمنٹ, عیدی ملنا, باہر جانا, اس کو خرچ کرنا. اب تو یہ ہے کہ بچوں کو عید دیتے ہیں, اور جو فیملی ہے مینلی انہی کی تیاری ہوتی ہے, بچوں کی, بیگم صاحبہ کی. ہماری تو وہی بس جو ہے جو کپڑے اویلیبل ہوتے ہیں پہن لیتے ہیں, اور اسی طرح عید ہوتی ہے. ایسے زیادہ سے زیادہ عیدی بھٹی صاحب کتنی ملی ہوگی بچپن میں؟ میرا بچپن تو تھا بھی قائد اعظم صاحب کے ساتھ کا, تو اس تو آنے میں ملتی ہوگی. نہیں, لیکن میرا خیال ہے, مجھے لگتا ہے 1 مرتبہ 1000 روپے ملی تھی. ملی تھی؟ ہاں ملی تھی. اچھا, میری میکسیمم 500 کی, وہ بھی 10-10 کی نوٹوں کی گڈی. اور ہاں 1000 روپے ملی تھی, اور وہ بھی کچھ 7-8-9 لوگوں کی نا اکٹھا کر کے میری 1000 بنی. تو مجھے لگتا ہے مجھے رات کو نیند بھی نہیں. 1000 روپے آپ سسرال نہیں جاتے؟ نہیں, مطلب ڈپینڈ کرتا ہے, اگر موقع ملے تو نہیں ملتی, آپ کو تو بلکہ زیادہ ملنی چاہیے. بچپن کی اتنی بڑی عیدی دے دی, اتنی بڑی عیدی دے دی, اس کے بعد بھی عیدی دی. تو مجھے یہ بتائیں کہ اچھا, میں جو بات بتا رہا تھا وہ بچپن میں ایک کسی شخصیت کی جانب سے مجھے ملی 500 روپے, اور وہ 10-10 کے نوٹوں کی تھی. اور وہ جو امیاں ہوتی ہیں نا کہ ان کا ہوتی ہے خواہش کہ وہ آپ سے عیدی فوراً, بیٹا تم سے گم ہو جائے گی. میں نے کہا امی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. تو آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ نہیں, میرے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. جب بالکل بچپنا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تب تو واقعی
میرا خیال ہے کہ شروع آغاز ہوتا ہے بچوں کا 10-10 روپے کی عیدی سے, پھر وہ بڑھتی ہے 100 روپے تک. آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ عیدی کا آپ کا جو پیرامیٹر بڑھتا چلا جاتا ہے. مجھے جو میکسیمم ملی ہے ٹین ایج ارلی 20s, دیٹ واز 15,000 ایٹ اے اسٹریچ. سو اس کے بعد پھر والدین نہیں رہے. سو یہ میرے لیے بڑی یادگار ہے کہ وہ ایک میکسیمم عیدی تھی. تو اس وقت بہت جوش ہوتا تھا کہ اچھا اب ہم بڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں ایک بڑی عیدی ملی ہے. سو بچپن میں آپ کو بڑے ہونے کا شوق بہت ہوتا ہے نا, پھر آپ بڑے ہوتے ہو تو آپ کو بچپنا یاد آتا ہے. سو لیکن عید واقعی ہوتی بچپنے کی ہے. اب دیتی ہیں عیدی, مطلب یہ کہ میں چونکہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں, پھر تو ملتی مجھے ابھی تک ملتی ہے. ہاں, اور تو وہ اچھی خاصی عیدی اکٹھی ہو جاتی ہے. لیکن ہاں جو بہن بھائیوں کے بچے ہیں, جو کزنس کے بچے ہیں, جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں پھر ان کو دیتے ہیں. تو وہ ایج کے حساب سے آج تک وہ ہے ایج کی بریکٹ کہ جس کی جتنی ایج ہے اس کے حساب سے. 10 روپے تو خیر آج کل کوئی بھی نہیں لیتا, 100 روپے بھی کوئی نہیں لیتا. کون لے گا وہ تو آپ سگنل پہ کسی کو دیں گے تب بھی وہ واپس کر کے چلا جاتا ہے. ان سے ایک سوال بڑا مزے کا بنتا ہے, ان کا ایک سوال بڑا مزے کا بنتا ہے کہ ان کے پاس 6 بلیاں ہیں میرے خیال سے, تو ان 5 تو ان کو کیا عیدی دیتی ہیں, یعنی عید کے دن کیا ڈفرینٹ کرتی ہیں ان کو ٹریٹس دیتی ہوں. میرا پیار ان کے لیے عیدی ہوتی ہے. تیار کرتی ہیں ان کو؟ نہیں, میں آئی ایم اے ٹرو اینیمل لور, تو میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کہ آپ اپنے اینیملس کو ڈیکوریٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کو نیچرل جیسے وہ ہیں ان کو ویسے ہی رکھنا چاہیے. بیکاز جب ان کو ڈیکوریٹ کرتے ہو نا, کپڑے پہناتے ہیں ان کو, بوز پہناتے ہیں یا کیپس پہناتے ہیں, دے فیل انکمفرٹیبل. ان کے انسٹنکٹ نہیں ہے نا, دے آر نیچرلی ناٹ بورن لائک دیٹ ٹو ویئر کلوتھس یا ہیٹس پہنے یا بوز پہنے یا کچھ اور ٹنکلنگ کوئی چیزیں پہنے. تو میں تیار بھی. دوسرا بلیوں مناسب بھی نہیں لگتا نا, ہم کہیں جائیں آگے سے بلی شیروانی پہن کے فرشی شلوار پہن کے آ رہی ہو چھوٹی سی قمیض کے ساتھ, اور مجھے آتے ہی کہے اور تو نہیں پائی, اور میں پھر غریدہ کی طرح مڑ کے دیکھوں کہ یہ پہلا تو ٹھیک تھا کہ پہنا دی, مجھے کیوں پوچھ رہے. اچھا, ویسے مردوں کا ٹرینڈ بھی شروع کرنا چاہیے آپ لوگوں کو فرشی شلوار پہننے کا. نہیں, وہ آلریڈی ڈن کر چکے ہیں نا یہ دونوں. تو ہم نے بدل, میں بھی جا کے سوچوں گا. اب کیا کرن مجھے یہ بتائے کہ عیدی میکسیمم کتنی جمع ہوئی, کس اور ابھی تک ملتی ہوگی ویسے میں اب عمر کے اس حصے میں آ گئی ہوں, مجھے لگتا ہے مجھے تو ابھی 2 گھنٹے پہلے کی بات یاد نہیں رہتی. آپ مجھے بچپن کا پوچھ رہے ہیں کہ کتنی عیدی. ابھی پتہ ہے ابھی جو سچویشن ہے نا اس پہ بڑا پریشر ہے ہمارے اوپر, مطلب جو فیملی کے بڑے ہیں نا ان کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے. جیسے میرے سسرال پہ ہر سال عیدی کا ریٹ کھلتا ہے, اور بچوں کو اگر وہ ریٹ نہ, ہاں جی میں آپ کو بتا رہی ہوں, بچے ریٹ کھولتے ہیں عیدی کا. سارے بچے اکٹھے ہو کے انہوں نے فکس کر دینا ہے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے وہ سب سے عیدی لینی ہے. اور جس طرح سے وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ بھکاری 10 روپے یا جو بھی ہے واپس کر کے چلے جاتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ہم نے سوچ لیا کہ اس بار ہم سارے بچوں کو 300 دیں گے, اور بچوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے 500 لینے ہیں, تو وہ سب منہ پہ ڈال کے چلے جاتے ہیں کہ رکھو اپنی عیدی نہیں چاہیے. تو یہ میرے بچے یہ بھی کہتے ہیں نا, تقابلی جائزہ لیتے ہیں, کہتے ہیں وہ فلانے انکل ہمارے جو ہیں وہ فلانی جگہ پہ رپورٹر ہیں, تو وہ ہمیں جو ہے وہ 500 روپے عیدی دیتے ہیں. آپ ٹی وی پہ اینکر ہیں, آپ اتنی سے دے رہے ہیں, آپ کے ساتھ کبھی ہوا ایسا؟ نہیں, ایسا ہوا نہیں, اس لیے کہ میری زیادہ تر عیدیں جو نا گزشتہ 25 سال کے ملک میں نہیں گزری, اور میں خود بھی باہر, بچے بھی باہر, تو بچوں کو بھی نہیں پتا کہ عیدی کتنی ملتی اور مارکیٹ ریٹ کیا چل رہی ہے. تو وہ جو بھی پاؤنڈ میں ہوگا نا ریٹ, وہ تو پاکستانی ریٹ بھی نہیں ہوگا, وہ تو این جی مہنگا پائے گا, وہ ویسے مہنگا پڑتا ہے. تو پر یہ ہے کہ جو ہوں قریبی فیملی جو ہوتے ہیں ان کو عیدی وغیرہ دے دیتے ہیں. جو بلکہ ابھی اس بار امی نے بڑا اچھا ایک سلسلہ کیا پچھلے 2 سال سے. میرا چھوٹا جو بھائی ہے اس کی شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ, تو اب امی نے, کیونکہ میں سب سے بڑی ہوں, لیکن اب امی نے میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کو, حالانکہ وہ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں, چھوٹا تو بہت ہی چھوٹا ہے, تو امی نے لازمی کر دیا ہے کہ اب دونوں بہنیں جب گھر آئیں گی تو ان کو عیدی دیا کریں گے, دونوں بھائی چھوٹے. تو بڑا پیارا لگتا ہے کہ جب ہم دونوں بہنیں جاتی ہیں تو ہمیں ہمارے دونوں چھوٹے بھائی عیدی دے رہے ہوتے. تو پچھلے سال بھی, لاسٹ ایئر بھی جب میں کراچی گئی تو پوری ایک باسکٹ بنی ہوئی تھی, اس میں میرا, میری بیٹی کا, میرے ہسبینڈ کے لیے. مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہو رہا تھا کہ چھوٹے بھائی ہیں دونوں اور انہیں اتنی زیادہ خرچہ کیا, لیکن وہ امی نے ان کو کہا ہے کہ نہیں, لیکن چھوٹے بھائی ہیں نا دونوں, تو امی نے کہا ہے اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو زندگی, صحت, تندرستی دے, سلامتی دے, سب کے والدین کو. لیکن امی نے یہ دونوں بھائیوں کو کہا ہے کہ یہ میں نے ایک سلسلہ بنا دیا, اور یہ ہم ہوں یا نہ ہوں یہ بہنوں کے ساتھ چلنا چاہیے. کر دیجیے گا بھائیوں پہ ذرا سخت گزرا, یہ انہوں نے تو بات کر دی ہے, باقی بھائی بھگتیں گے. اچھا بٹی صاحب, یہ کوکنگ وغیرہ کا کبھی کوئی شغل کبھی لگتا ہے, کوکنگ سیکھی ہے یا کرتے ہیں, یا عید کے موقع پہ موقع ملتا ہے کچھ کرنے کا؟ میں تو ہر ویک میں پکاتا ہوں, یعنی کھانے کچن میں بھی پکاتے ہیں. پراٹھے بڑے اچھے بنا دیتا ہوں.
یعنی پروگرام میں نہیں، پر کچن میں. اچھا اوکے. کچن میں زیادہ مزے کا پکا لیتا ہوں. اچھا پروگرام میں تو نہیں. تو کیا کیا پکا لیتے؟ یعنی وہیں پہ اٹک گئے. پراٹھے بڑے مزے کے. کرن کی بات ہے. پراٹھے بڑے مزے کے. اوکے. اور کیا اس کو کہتے ہیں سوائے چاولوں کے. یار تو گول بن جاتے ہیں پراٹھے؟ یہ تو بڑا مسئلہ ہے سر، گول بنانا پراٹھے ہیں. آپ نے پکایا نہیں پھر کسی کو. بن جاتا ہے لیکن یہ بڑا ایفرٹ والا کام ہے. پراٹھا میکرز آ گئے ہیں. ہاں لیکن یہ تو مجھے لگ رہا ہے خود ایفرٹ کرتے ہیں. نہیں خود وہ جو اس بیل کے پراپر ہیں. بیل کے پراپر. اور پھر وہ جو بعد میں وہ جو پرانے دور کا وہ والا عظیم لوگ ہیں. ہاں بل والا پراٹھا بناتے ہیں. کیسے؟ ہاں وہ بھی بنا لیتا ہوں کسی دن میں. لچھے دار پراٹھا کہتے ہیں نا اس کو. کیا بات ہے بھٹی صاحب، یہ آئی ایم امپریسڈ کیونکہ وہ تو نارملی بنتا ہی یہ بڑا. مجھے سوائے چاولوں کے، کیونکہ اس میں مجھے پانی نہیں ڈالنا آتا کہ کتنا پانی ڈالنا ہوتا ہے وہ تو باقی ہر چیز میں پکا لیتا ہوں. اچھا میں اپنے کریئر کے اوائل میں آئی لیوڈ ان بینکاک، تو وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں ادھر بنا کے لاتا اور آپ ساتھ ساتھ کھاتے، آپ کو پتہ چلتا کیسے بناتے. تو گھر والے بھی اس چیز سے اگری کرتے ہیں؟ میرے پوری فیملی میں میری کوکنگ مشہور ہے. اچھا پراٹھوں کے علاوہ کیا؟ مکس سبزی جو مجھے پسند ہے، مکس سبزیاں مجھے بڑی پسند ہیں، مکس دالیں بڑی پسند ہیں. اور چکن دیسی والا وہ جو شوربے والا وہ میں بڑا اچھا بنا. آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا تھا؟ آپ لوگ تو مستقل اسلام آباد میں ہوتے ہیں نا، میں تو کبھی بلا کے نہیں کھلایا. انہوں نے ساتھ کہہ دی مکس سبزی. ساری ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی. آپ کا کیا سلسلہ ہے غریدہ کوکنگ وغیرہ؟ یہ میں نے کئی پروگرام میں سے سنا ہے کہ دین آپ کو پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو تو بتانا چاہیے. میں نے کہا میں بنفسے نفیس پوچھوں ادھر کیا پکا لیتے ہیں. پوچھ رہا ہوں نا. ادھر پکاتی ہیں ادھر پکاتی ہیں. سب کچھ پکا لیتی ہوں. ایون اگر کچھ ٹرائی نہیں بھی کیا تو آئی جسٹ ہیو ٹو لک ایٹ دا ریسیپی اینڈ آئی کین کوک اٹ. اوکے. واٹ از دا اسپیشلٹی دیٹ یو لو ٹو کوک؟ سارے اش کر اٹھیں. بریانی بہت اچھی بنا لیتی ہوں. سب کچھ مطلب میرے خیال میں وہ آئی ریمبر دا شو ویئر یو ڈسکس آلو والی بریانی. آئی تھنک یو ور دیئر ایز ویل. یا کوئی کہاں پر کوئی آلو والی بریانی؟ یا عموماً حمید شوز میں دونوں ساتھ بریانی آلو والی ہونی چاہیے. آلو والی کون سی ہونی چاہیے؟ آلو والی. ایگزیکٹلی آئی فیل دا پانی کتنا ڈالنا چاہیے بریانی کچھ بھی ہو نا، بریانی گوشت والی ہونی چاہیے اور وہ بھی بچیا کا گوشت. کرن ویسے آپ تو کرتی ہیں کوکنگ ویسے یا نہیں کرتی ہیں آج کل؟ چلے آپ کہہ رہے ہیں تو میں کہہ دیتی ہوں، میں کر دیتی ہوں. کرن کو کچھ نہیں بنانا آتا الحمدللہ. ماشاءاللہ. کرن کو انڈا بھی نہیں بنانا آتا. بھائی دیکھیں میں جب کراچی میں تھی نا تو کراچی میں جس طرح کا میرا گھر ہے تو وہاں پر میرا کچن جو تھا وہ میرے بیڈ روم سے نکلتے ہی نا وہ اوپن کچن مجھے سامنے نظر آتا تھا. اچھا. تو سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ میں بیڈ روم سے نکلتی تھی اور فرار ہو جاتی. اچھا کچن ہے ٹھیک ہے میں دیکھ کے چلی جاتی ہے. اب الحمدللہ اسلام آباد میں جو میرا گھر ہے نا اس کے کچن کا سیٹ اپ بھی بالکل الگ ہے. اوکے. تو اللہ کے کرم سے مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے کچن میں کیا چیز کہاں پر اور کس طرح سے چاہتی تھی کہ اٹیچ کچن ہو آپ کے بیڈ روم کے ساتھ؟ نہیں مجھے پسند ہی نہیں ہے. اچھا. ہاں مجھے کھانا پسند ہے. ہاں الحمدللہ کھانا پسند ہے. اور میرے ہسبینڈ مجھ سے بھی وعدہ ہے ان کا کہ مطلب کچھ کھلائیں گے آپ مجھے. آپ نے نہیں انڈا بھی نہیں بنا سکتی. نہیں شاید میں بنا سکتی ہوں لیکن میں نے کبھی کوشش نہیں کی. اور پہلے کبھی کی ہے کوشش. شروع میں ایسا ہوا تھا کہ جب نئی نئی شادی ہوئی تھی تو کیونکہ میں بھی اور سمی دونوں ہی ہم آفس چلے جاتے تھے تو ہم نے کوئی 24/7 کے لیے نہیں رکھا ہوا تھا. جو بھی آتے تھے وہ گھر پہ کام کر آ کے بند کر کے چلے جاتے تھے. اب ہم دونوں ہی ہوتے تھے تو شروع میں مجھے وہ بیویانہ شوق جاگا. میں نے کہا چلے اپنے شوہر کے لیے کچھ کرتی ہوں. تو 1-2 دفعہ میں نے کچھ بنانے کی کوشش کی. پھر ایسا ہوا کہ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ جب میں آفس سے واپس آتی تھی تو سمی خود ہی آ کے کچھ نہ کچھ انہوں نے بنا لیا ہوتا تھا. کھلاتے تھے. نہیں سنیں. تو پھر اس کے بعد کافی عرصے تک یہ ہوتا رہا. میں سوچتی تھی کتنا پیارا شوہر ہے. 9 سال جب میری شادی کو ہو گئے اس کے بعد سمی کے اندر یہ اتنی ہمت آئی کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں میرا کوک جو ہے وہ نہیں تھا, چھٹی پر تھا. تو میں نے اس دن خوش ہو گیا, اور میرا تعلق حیدرآباد دکن سے. میں نے کہا میں آج حیدرآبادی دال بناتی ہوں بڑی زبردست قسم کی, فلانا ڈھمکانا. میں گئی کچن میں اور میں نے پکایا. پکانے کے بعد سمی نے مجھے کہا کہ یار ایک کام کرتے ہیں, ابھی دوپہر میں کہیں باہر سے منگواتے, شام کو یہ کھائیں گے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, حالانکہ فریش کھانا بنا ہوا ہے. بھائی ہو گیا دوپہر کا کھانا. رات کے کھانے کی بات آئی تو پھر باہر سے آرڈر ہو چکا تھا. تو میں نے کہا یار وہ دال جو میں نے بنائی تھی کہاں گئی؟ کہنے لگے وہ اسٹاف کو چاہیے تھا کھانا, ان کے لیے بیچاروں کے لیے کچھ بنا ہوا نہیں تھا, وہ کھائے گا. میں نے کہا اچھا جی. اگلے دن مجھے پتا چلا کہ وہ اتنی ماشاءاللہ واحیات بنائی تھی میں نے کہ وہ اسٹاف نے بھی نہیں کھائی. تو 9 سال بعد میرے شوہر میں اتنی ہمت اور اتنا تپڑ آیا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیگم
बहुत बुरी दाल थी. अतर भाई आपका कोई तजुर्बा है कुकिंग से मुताल्लिक या बिकॉज यू लिव्ड देयर? तो मेरे ख्याल में वही जो भट्टी साहब कह रहे थे ना, अब मेरा भी ये है कि अगर मैं अपने घर पे हूँ तो 90% कुकिंग मैं ही घर में करता हूँ. अच्छा. तो उधर तो जब रहते थे, और मेरे ख्याल में ये जो कुकिंग है ना, भट्टी साहब शायद मुझसे एग्री करें कि ये खाना पका के अपने किसी लव्ड वन को उसको खिलाना, मेरे ख्याल में अल्टीमेट जेस्चर ऑफ लव, सच अ प्लेजर है ना, कि आप अपने हाथ से खिलाएं. मेरे बच्चे तो मुझे रिक्वेस्ट करते होते हैं एवरी संडे को, उधर करते होते थे कि आज आपने ये चीज बनानी है. तो वो है कि मुझे शौक है कुकिंग का. और मैं इसीलिए कहता हूं कि जो अगर खातन भी कर रही होती हैं, और आप सोचें ना कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है, ये है, तो आप सोचें उसके पीछे कितना एफर्ट है जो आपके लिए वो करके आपके सामने वो खाना परोसती हैं कि भाई आप वो खा सकें और एंजॉय कर सकें, और आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है तो उन्हें लगता है कि सब कुछ हासिल हो. और पर जो कोई खाना नहीं बनाता तो इट्स नॉट अ क्राइम. कोई अगर नहीं बनाता तो वो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, वो भी कोई अपनी चॉइस होती है ना. समी साहब को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो नहीं, उनकी बेगम नहीं बना सकती, लेकिन हम तो बनाते हैं. मेरे हस्बैंड बहुत मजे का खाना बनाते हैं. चले जी, विल ट्राई दैट इंशाल्लाह. विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप कंटिन्यू करेंगे शो. जी नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से हमारे स्पेशल ईद शो में आप सबका खैर मकदम है. मेहमान हमारे सामने बैठे हैं, गुफ्तगू बस शुरू करते हैं. भट्टी साहब मुझे बताएं कि आपके मुख्तलिफ रोल्स हैं. आप एंकर भी होते हैं, कभी तज्जियाकार भी हैं माशाल्लाह, और एक अरसे से हैं. अब जो है वो पॉडकास्टिंग भी आप करते हैं. आपका पर्सनल फेवरेट इनमें से कौन सा है और क्यों? आई थिंक तज्जियाकार. हाँ, मुझे अच्छा लगता है सवाल का जवाब देना, पोजीशन लेना, एक्सप्रेस करना, और एक रिसर्च अपनी लिख के उस हिसाब से यानी मैं वो तो मेरे प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड का वो पढ़ा ना, वो उसमें उस वक्त हसन निसार साहब, इफ्तिखार आलम साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, इम्तियाज आलम साहब, बाबर सत्तार साहब, सोहेल बड़ाए, सलीम साफी साहब, हामिद मीर साहब भी कभी कभी आते थे. तो उसमें मैं सबसे कम पढ़ा लिखा, सबसे कम अकल वाला, सबसे वो नया नया, तो वो मैं पॉइंट्स लिख लेता था कि वो टाइम भी सबसे कम मिलता था, तो उसमें पॉइंट्स बोलना था, वो आदत पड़ गई. तो लेकिन मुझे अच्छा लगता है एज ए तज्जियाकार. गरीदा तज्जिया या एंकरिंग? आई थिंक एंकरिंग. मुझे सवाल करने में मजा आता है. ओके. इंक्विजिटिव नेचर है मेरी, और मेरा ख्याल है कि सवाल करने का आपको एक फन आना चाहिए. इट्स एन आर्ट अगेन. आप बहुत सी चीजें जो नहीं भी कह सकते वो आप अपने कुछ ऐसे पैराए में किसी से कहलवा सकते हैं. चंद अल्फाज के पैराए में अल्फाज मुंह में डाल सकते हैं. अल्फाज के साथ आपके जेस्चर्स का इस्तेमाल, आपके फेस एक्सप्रेशंस, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं. और मैं इस बात से डिसएग्री करती हूँ कि आप आजकल ज्यादा बात नहीं कर सकते. आप हमेशा खुल के बात कर सकते हैं अगर आपको बात करने का फन आता हो, और आपको बात करने का आपको बात करने के ढंग के साथ साथ अपना जो पैराया है ना, उसको भी बड़ा आपको इस्तेमाल करने का सलीका आना चाहिए. आप सख्त बात नरम लहजे में करेंगे, नहीं चुभेगी. लेकिन अगर आप नरम बात भी सख्त लहजे में सवाल करेंगे, दैट हाउ यू से इट. सो एंकरिंग मैं एंजॉय करती हूँ. काज़मी साहब, आपका क्या है, तज्जिया या एंकरिंग? क्योंकि पहले आपने तज्जिया शुरू किया, फिर उसके बाद एंकरिंग की साइड पे आए, तो तशफ़ी किस में होती है? वो दोनों में. जो मैंने अपने दिल में तशफ़ी करवानी होती है वो मैं दोनों जगहों पे करवा लेता हूं. वो तो मुझे अंदाजा है. वो मेरा बस चलता, मैं आपको निगरान वज़ीर आज़म बनवाता, लेकिन आपका बस नहीं चला. वो भी ट्राइड. नहीं, वो याद है आपको? बात आगे चली गई. अब तो असली वज़ीर आज़म बनने वाली बात. मसला ये है कि तजिया में जैसा भट्टी साहब ने भी फरमाया, दुरुस्त कहा कि आप ज्यादा बात कर सकते हैं एज ए एंकर. आपको अगला जो गेस्ट है, थोड़ा सा सम टाइम गेस्ट ऐसी बात कर रहा होता है जिसके ऊपर आप उसको इतने ज्यादा काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं और उसको ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता यार. अच्छा नहीं लगता. कल दोबारा भी इसको बुलाना है, पास रखना होता है. तजिए में ये होता है कि आपने अपनी बात करनी है और दूसरे की तस्दीक नहीं करनी. आपने अपना पॉइंट जो होगा उसकी जिम्मेदारी है. जो मतलब आप एंकर को कुछ नहीं कहते, मेहमानों को कुछ नहीं कहते, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पर जरा आप खुल के बात कर सकते हैं. ये तो है. नहीं, ये वाकई. लेकिन अब तो लोग तजिए से भी इस कदर नाला हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं. हमारे यहाँ इतनी इनटॉलरेंस बढ़ गई है, अदम बर्दाश्त, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को बर्दाश्त करने का वो रहा ही नहीं हमारे अंदर. तो वो बहुत मसला पड़ गया. पर्सनल हो जाते हैं. जी, पर्सनल हो जाते हैं बहुत ज्यादा. मिसाल के तौर पर कोई पर्सन ए अपना व्यू पॉइंट दे रहा है, उसका पर्सन बी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चूंकि वो आपके नजरिए से इख्तलाफ रखता है, सो उस पे अदम बर्दाश्त और ये सब कुछ, इस चीज को डिस्करेज होना चाहिए मेरा ख्याल है कि. अच्छा, मुझे एक चीज बताएं कि हमारे दरमियान माशाल्लाह दो लोग ऐसे हैं कि जिनका न्यूज एंकरिंग से ताल्लुक नहीं रहा. ठीक है, भट्टी साहब और काज़मी साहब. हम तीनों जो हैं, हमारा न्यूज एंकरिंग का भी बैकग्राउंड रहा है एक. तो इसमें फर्क क्या होता है? जो
نیوز اینکر سے پروگرام ہوسٹ بنتے ہیں یا اینکر پرسنز بنتے ہیں ان میں اور باقیوں میں فرق کیا ہے؟ مطلب آپ پہلے سٹارٹ ہو جائیں. چلے مطلب آئی کین ناٹ اسپیک آن دیئر بہاف, ان کا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے, لیکن جو میرا ایکسپیرینس ہے آئی تھنک آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ایک ایک مرحلے سے گزرتے ہیں نا اور رگڑا کھا کے گرائنڈ میں سے گزرتے ہیں, جب آپ 8 گھنٹے جی 8 گھنٹے 16 گھنٹے 20 گھنٹے آئی ریممبر افتخار محمد چودھری صاحب کی ٹرانسمیشن جو ہوتی تھی لائیو فلاورز موومنٹ میں. اس کے علاوہ جب پی ٹی آئی کا دھرنا تھا, اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے آئے ہیں مراحل. عدم اعتماد ڈیفینیٹلی مجھے یہ تو نہیں پتا کہ ان کو کیا مسائل ہوتے ہیں, یعنی آپ کو اور آپ تینوں کو, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ تینوں نے نا وہ لائیو ہینڈل کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے زیادہ, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ خبر جو بریکنگ خبر آتی ہے ایکسپریشنز آپ کے بہتر ہو جاتے ہیں کہ اس پہ خبر پہ ظاہر ہے آپ بندہ وہ اس طرح تو نہیں ہوتا, ایک بڑی خبر ہو تو اس طرح آہستہ آہستہ. تو جیسے ہم تو میرا اطہر بھائی نے بھی کیا ہوگا شاید, میں نے تو پرنٹ میڈیا میں بہت کیا, پروف ریڈنگ بھی کی, سبنگ بھی کی, ایڈیٹوریل پیج, لٹریچر والا پیج, کالم, وہ باقی سارے تو انٹرویوز. تو لیکن یہ مجھے مجھے اچھا لگتا ہے نیوز اینکر کو میں دیکھتا ہوں کہ اچھا لگتا ہے کہ میں کہتا کاش میں بھی ہوتا, مجھے بھی پتا چلتا کہ یہ کیسے لوگ. اچھا اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ ہمارا مطلب میرا جب سٹارٹ ہوا تو اس وقت ریکارڈڈ نیوز بھی ہوتی تھی. اس وقت ابتدا میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی آپ نے ادائیگی بھی میٹر کرتی ہے. ود دا پیسج آف ٹائم وہ سلسلہ بھی کہیں چلا گیا. ہمیں پڑھایا گیا کہ جی آپ نے فیروز اللغات پڑھنا ہے, آپ نے فرہنگ آصفیہ دیکھنی ہے, آپ نے اپنی ادائیگی کو ایسے کرنا ہے, آپ کا ایکسنٹ ایسا ہونا چاہیے, آپ کی ٹون ایسی ہونی چاہیے, ایک ایک چیز کاف میں فرق ہونا چاہیے. محبت نہیں ہوتا, محبت ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے, طریقہ کار نہیں ہوتا. دیر ور سو مینی تھنگز. آج مجھے پہلی بار محبت نہیں ہوتا, محبت یعنی ہماری محبت سے تو آپ نے سارا کچھ چھین لیا, تو یہ تو روح نکال لیا. مطلب یہ ہے محبت میں زبر رکھیے, پیش مت رکھیے. اچھا وہ ایک وہ جو ہے نا پرانے دور کے جتنے بھی طارق عزیز صاحب نام گھر والے اور جتنے بڑے بھی ہیں وہ اس سے آئے, ریڈیو سے اس سے آئے, تو انہوں نے چھا گئے. تو آپ کا ایکسنٹ بھی اچھا ہوتا ہے, آپ کا تلفظ بھی اچھا ہوتا ہے, لفظوں کی ادائیگی بھی اچھی ہوتی ہے. آپ نے جو ابھی غریدہ سے سوال کیا نا, تو میں نے آج کل دیکھا ہے کچھ ہمارے جو ابھی نئے نئے اینکرز آ رہے ہیں, یا ان کو آتے ہی وہ ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ اور ترقیاں دے, پروگرامز مل رہے ہیں, تو کچھ لوگوں کو میں نے یہ باقاعدہ طور پر کہتے ہوئے دیکھا, میں نے نیوز اینکرنگ نہیں کی, میں تو ڈائریکٹ پروگرام کر رہا ہوں, سلیش کر رہی ہوں. تو وہ مجھے اس چیز کے اوپر مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر نیوز اینکرنگ سے ہو کر بندہ آئے نا, تو اس کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیکھیں میرے خیال میں ایگری کرتا ہوں, کوئی بھی فیلڈ جس میں آپ محنت کر رہے ہیں, جس سے آپ ٹائم گزار کے, وہ آپ کو بہتر ہی کرتی ہے. کوئی بھی ایکسپیرینس جو لائف کا ہے نا, اس ایکسپیرینس سے آپ سیکھتے ہیں. اسی طریقے سے جس طرح انہوں نے بتایا, ہماری جو ٹریننگ ہوئی وہ BBC اردو میں زیادہ ہوئی. وہاں پہ ہمارا غلط تھا, اس کو ٹھیک کیا گیا, غلط نہیں کہنا, یہ غلط کہنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی, اور میں اس کا بڑا, جسے آپ کہہ سکتے ہیں, فین ہوں اس چیز کا. ایٹ دا سیم ٹائم جو جرنلزم ہے نا, اٹس ناٹ اباؤٹ دا لفظ. سم ٹائم ہم ان چیزوں کے اندر گم ہو جاتے ہیں. آپ ایک کلرک میں اور ایک جرنلسٹ میں فرق کریں. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بول رہا کس طرح ہے, جو آپ نے سٹوری کور کرنی ہے آپ دیکھ لیں. ایک زمانہ تھا کہ جو سٹوریز جو ہیں وہ دنیا بھر میں بالکل جید قسم کے صحافی جن کا تلفظ بھی درست تھا وہ جا کے کور کرتے. مجھے بتائیں عید کی شاپنگ وغیرہ کا کیا سین ہوتا ہے, خود سے کرتے ہیں کیا, مطلب یا کیا اس کا مجھ پہ تینوں فیزز آئے ہیں. پہلے بیگم اللہ اسے جنت نصیب کرے وہ کیا کرتی تھی, پھر میں درمیان میں بچوں کی میں خود کیا کرتا تھا. اوکے. وہ میرے لیے بڑا ٹف تھا, یعنی بچوں کا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ظاہر ہے کہ کیا خریدنا ہے کیا نہیں کرنا. اچھا. اور ظاہر ہے وہ سارا کچھ وہی چلا رہی تھی. تو اب دوبارہ سے, یعنی اب تو میری بیٹی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے, 16 سال کی, وہ بھی کافی تو وہ لیڈ کرتی ہے اب کہ یہ ہے, یہ آپ کو کیا پتا, آپ تو یہ آج کل یہ ان ہے, ہو سکتا ہے اسے فرشی اس کا پتا ہو, فرشی شلوار اب آپ نے ڈھونڈنی ہے پکا. نہیں میں تو ہو سکتا ہے آج گھر جائیں تو بچی اسی طرح سے سلام کرے. نہیں ہو سکتا ہے میں آج اس پہ روپ بھی ڈالوں کہ مجھے پتا ہے کیا ویئر از مائی فرشی شلوار. تو وہ ظاہر ہے بیٹی ہے بیٹا ہے, ان کے اپنے اب پسند نہ پسند ہے, وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. تو میں تو ان کے ساتھ وہ ہوتا ہے وہ اٹھانے والی, یہ لینا ہے, اچھا
कलर ये नहीं, आपको नहीं पता वो इस तरह करके, तो ज़ाहिर फरीदा आपकी खुद ही सारी चीजें मैंने शॉपिंग तो ऑब्वियसली पर्सनलाइज्ड होती है, टाइम लगाती हूँ उसमें या फौरन जल्दी अच्छा खासा टाइम लगाती हूँ। हाँ, मतलब जब आपको या तो जब आपको पता हो ना कि फोकस्ड हो कि अच्छा मैंने यही चीज लेनी है, सो देन आई गो टुवर्ड्स अ फोकस थिंग एंड अ फोकस परचेज। लेकिन जब ओपन माइंडेड हो कि अच्छा ठीक है कुछ भी पसंद आ गया तो ले लेंगे, फिर उसमें टाइम लगता है। बट शॉपिंग पर्सनली होती है, आई थिंक आपके लिए कोई और तो परचेज कर नहीं सकता, बिकॉज आपको अपने साइजेस के, ड्रेस साइजेस के, शू साइजेस, एंड शू साइजेस ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज अगर आपका एक साइज या हाफ साइज भी फर्क हो तो बहुत अनकंफर्टेबल होता है आपका। लेकिन नगरीदा मैंने कई देखा है, मे बी वो उनके जो मियाँ हैं या उनकी बीवियां, सारी बीवियां शॉपिंग कर रही होती हैं मियाँ की, और सारे मियाँ शॉपिंग कर रहे होते हैं बीवियां की, और ऐसे करेक्ट अच्छी वो उनकी पसंद कहते हैं एक अरसा साथ रहे तो शक्लें भी बनना शुरू हो जाती हैं, तो बाकी बहन भाई लगने लगते हैं ना 10 साल बाद। ऐसा है? हाँ, मेरे 10 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। तो आपकी शॉपिंग कौन करता है? कौन करता है? सभी मैं साथ होती हूँ। अच्छा। मैं साथ होती हूँ, लेकिन ईद के लिए ये तयशुदा बात है कि वो अपनी मर्जी से कि वो अपनी बीवी को जिन कपड़ों में देखना चाहते हैं तो वो अपने हिसाब से दिलाते हैं, और मैं इस चीज के ऊपर कभी वो भी नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा अच्छे ही दिलाते हैं। हाँ, ये जरूर होता है कि जब से हम यहाँ आए ना तो अब ये होने लगा है कि इस्लामाबाद से भी होगी और कराची से भी होगी, तो ये तयशुदा बात है। क्या बात है? बाकी दो सूबों का क्या कसूर है? और वहाँ से भी, तो वहाँ पे मैं जाती नहीं ना ईद पे। मुझे तो आज ये पीपल्स पार्टी लग रही है, इस्लामाबाद से भी, कराची से भी, हर जगह से। विफाक और सिंध। काज़मी साहब आप खुद ही सारी चीजें? एक मुझे कपड़ों का ज्यादा शौक नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, शौक है किस चीज का? मतलब कि 15 साल से मुझे याद नहीं कि कभी मैंने जाके ईद पे भी नए कपड़े खरीदे हों। तो जो कपड़े होते हैं और जो अभी भी मैंने पहने में, तो हो सकता है बहुत सारे दोस्त पुराने अगर ईद शोज निकालें उसमें ये नजर आ जाएंगे। हाँ, ये मर्दों का वैसे बड़ा मसला है, तो उस तरह नहीं है। और बेगम साहिबा जो है वो कभी कभी कोई चीज ले आती हैं, कोई शलवार कमीज या कोई ऐसी चीज। और वैसे भी जो है ना, मुझे थोड़ी सी हमारा जो मुआशरा, इसमें जब मैं पॉलिटिशियंस को खुसूसन ईद का मौका बात करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं हुक्मरानों को देखता हूं ना कि डिजाइनर कपड़े पहने हुए, मुझे बड़ी चिढ़ चढ़ती है। जिस मुआशरे के अंदर जो है हर इशारे के ऊपर लोग भूखे मर रहे हों, लोग मांग रहे हों, उस मुआशरे में मेरे ख्याल में हुक्मरानों को थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। इस पर फर्दर भी हम बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक बनती थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में खैर मकदम है। बात हो रही है अरशाद भट्टी साहब से, गरीदा फारूकी हमारे साथ हैं, किरण नाज और अतर काज़मी साहब। तो किरण ये बताएं कि इसमें मौका मिल जाता है ये फिल्में ड्रामे वगैरह देखने का, या कुछ इस तरीके से? इस्लामाबाद आके तो मिल जाता है, बहुत ज्यादा मिल जाता है टाइम। हाँ, और हमने कम में लोग रहते हैं क्या? नहीं, मैं अपने लिए इसलिए बात कर रही हूँ। मैं भी हाँ मिला। देखिए, मैं आपको बताती हूँ उसका रीजन। हाँ, उसका रीजन ये है कि मैं जो है वो बहुत ज्यादा, आप जानते हैं, फैमिली ओरिएंटेड हूँ। मैं ज्यादा निकलती नहीं हूँ बाहर, निकल नहीं होती, बल्कि हम बहुत पुराने बहुत पुराने कॉलीग्स हैं। वो क्लिप जो आपको दिखा रहे थे, वो हमारे आपने ये नहीं देखा, मैं कई बार गरीदा के साथ इशारा करी हूँ, क्योंकि हम बहुत पुराने, हम सब कॉलीग्स रहे हैं, हमने सालों साथ काम किया, तो इस वजह से बचपन में गुम हो गए थे। मेले में थे आप दोनों। अभी तक कोई वो माँ नहीं आई जिसने गाना गाया। हमें अभी मिलना है, उम्मीद है कि बड़ी ईद तक शायद हमारा हो जाए। तो यहाँ पर होता ही है कि क्योंकि अब हम जाते नहीं है, माँ गुम गई थी। अच्छा, फिर देखो हमारी माँ का मजाक। तो हमने एक टाइम रखा हुआ है भाई कि हम जो है ना बैठ के एक पाकिस्तानी ड्रामाज और बहुत बहुत अच्छे ड्रामाज हैं, तो मैं ARY डिजिटल के ड्रामाज देखती हूँ, मैं हम टीवी के ड्रामाज देखती हूँ, हम रोज आना बैठ के हमने रखा हुआ है। बल्कि अभी वो जो फहद का एक ड्रामा आया था ना, आई डोंट नो, कभी मैं कभी तुम, उसके बाद हमने जो है ना वो फिक्स कर लिया है कि हम रोजाना एक, जब हम खाना वगैरह खा रहे होते हैं तो हम उस वक्त बैठ के एक ड्रामा पाकिस्तान। और एक वो भी बड़ा हिट है ना, मेरे पास तुम हो, वो तो थिएटर वगैरह में भी कहीं सुना। लास्ट फिनाले जो अभी उसका हुआ ना एक, और उसका रिपीट टेलीकास्ट हुआ ना फिलहाल। तो आप नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज वगैरह देख ली, कोई फिल्म देख ली? और लास्ट कौन सी देखी है? लास्ट आजकल खाकी देख रहे थे रमजान में। खाकी इज गुड। खाकी देख रहा था, और उसके अलावा जो ओज़ाक वो जबरदस्त सीजन था वो। अच्छा, उसके बाद ओज़ाक का काफी टाइम से कोई सीजन नहीं आया, 2023 में लास्ट आया था। बिल्कुल। तो ये वैसे कोरोना के दिनों में बिल्कुल हम बंद हो गए थे, घरों में बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, तो वहां से फिर आदत पड़ी कि नेटफ्लिक्स के ऊपर कभी कभी। अच्छा, कल मैं अपने हस्बैंड से ये बात करी थी कि इस बार रमजान में हमने जो है ना अभी तक अपना नेटफ्लिक्स खोल के नहीं देखा कि उस पर क्या चीजें आई हैं सामने। तो इस
رمضان میں. وہ میری جو بیگم صاحب ہے نا وہ ڈرامے نہیں, نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے دیکھتی نہیں پاکستانی, ٹھیک ہے, تو وہ دیکھتی ہے, پھر میں وہی ساتھ بیٹھ کے دیکھتا ہوں. اچھا سیزن میں یہ ایک ایشو ہوتا ہے کہ آپ کو پھر وہ دیکھنا پڑتا ہے. جی جی جی, وہ مطلب لائن سے ایک کے بعد ایک, لیکن نیٹ فلکس پہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ساتھ مل جاتے ہیں, بنج واچ آپ کر سکتے ہیں, آپ بیٹھ کے بنج واچ صبح تک دیکھیں. غریدہ آپ کیا مطلب واٹ از یور فیوریٹ سیزن سیریل؟ کہ ہم آپ کے پروگرام میں ARY پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان میں جس سے ملو, پاکستان سے باہر بھی جس سے ملو, ہر بندہ ARY کے ڈراماز کی بات کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہمیں اپنے کام کی وجہ سے وقت نہیں ملتا ڈرامے بیٹھ کے دیکھنے کا, بیکاز آئی ڈونٹ ریمبر 14 ایپیسوڈز ہوتی ہیں, 16 ہوتی ہیں, 20 ہوتی ہیں, کتنی ہوتی ہیں, بٹ مطلب کریزی ہوتے ہیں لوگ ARY کے ڈراموں کے لیے. مجھے چونکہ وقت نہیں ملتا, کلپس کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ نظر آ جاتے ہیں, تو بڑی زبردست ایکٹنگ ہوتی ہے. موویز ابھی میں نے ریسنٹ دیکھی ہے, بالی ووڈ مووی ہے آزاد. اچھا اچھا, بہت اچھی مووی ہے. اس کے ریویوز تامل ٹائپ کی ہے. تامل نہیں, انڈین ہے, مطلب اردو ہندی جس کو وہ کہتے ہیں, ہندی ہوتی اردو لینگویج ہے. ہاں نہیں, اچھا پھر چلنے دیں. چلو جی, میں نے تو نہیں کرنا, چلنے دو. اس کے علاوہ ایک میں نے دیکھی, بٹ آزاد کے بارے میں I would love to because it's about a horse, it's about a stallion. اور بہت کمال کی مووی ہے, مطلب ہارٹ ٹچنگ مووی ہے وہ. اس ایک مین اینڈ ہز ہارس, تو ان کا جو آپس کا جو رشتہ ہے, جو دوستی ہے, جو پیار ہے, بہت کمال کا. اینڈ دے آر فائٹنگ اگینسٹ برٹش راج. سو بہت ہی پیریڈ ڈراما ہے, ہسٹوریکل ڈراما ہے, بہت اچھا ڈراما ہے. ون سیکنڈلی اسی طرح کا ایک اور پیریڈ ڈراما نیٹ فلکس پہ پڑا ہوا ہے, دی گنزی لٹریری اینڈ پوٹیٹو پیل سوسائٹی. بڑا لمبا نام ہے, بہت یہ بھی پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار میں سیٹ ہے. ترجمہ کیا ہے تاکہ میں بھی گنزی آئلینڈ ہے. سرچ کے تھے یوٹیوب پہ جا کے کرو گے, وہ جو ڈوگر کا خلاصہ ہے نا, اس میں یہ ساری فلموں کے خلاصے. گنزی آئلینڈ ہے, تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمن آکوپیشن وہاں پہ جو ہوئی, سو اس میں سیٹ ہے, ہسٹوریکل ہے, پیریڈ ڈراما ہے, رومانس بھی ہے اس کے اندر تھوڑا بہت. اچھا میں ایک بات بتاؤں کہ یہ کئی جو ڈرامے ہوتے ہیں میں اس وجہ سے نہیں دیکھ پاتا کیونکہ آپ سے کسی نے پوچھا ہے, ایک کے بعد میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں. اور ARY پہ جو واحد ڈرامہ جو ابھی تک چلے جا رہا ہے وہ دیکھیں, وہ ہے بلبلے. اچھا, ایک عرصے سے آپ یہ دیکھیں, آپ ایک عرصے سے, اور اس کو ایک عرصے سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کیونکہ اس کی مقبولیت ہی ایسی ہے کہ باقی سب تو ختم ہو جاتے ہیں, لیکن وہ مستقل چلتا جاتا ہے. ہیٹس آف ٹو دی رائٹر دین کہ اس کے ذہن میں اتنی سٹوریز آ رہی ہیں. ایک اور ڈرامہ ہوتا تھا قدوسی صاحب کی بیوہ. ہاں, آج کل اس کے کلپس وغیرہ کافی آ رہے ہیں. ہاں, وہ بڑے مزے کو بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے 10-12 سال تو ہو گئے, یہ بھی تو دیکھیں مسلسل. اچھا, مزے کی بات میں ادھر بتاؤں کہ اگر میں ادھر نہ ہوتا تو کوئی پھٹیچر سا ایکٹر ہوتا کوئی. واقعی میں؟ ہاں, مجھے بڑا شوق تھا کہ تو کوئی تھیٹر وغیرہ کیا آپ نے کچھ؟ نہیں, ادھر لاہور میں یس دیکھا, بڑا کوشش بڑی کی, لیکن بس نہیں ہوا. لیکن مجھے لگتا ہے آپ کامیاب ایکٹر ہوتے, کیوں نہیں کیا کنٹینیو؟ پتا نہیں یار, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ پھر کہو گے کہ ادھر بھی پکانا تھا جا کے. نہیں. اچھا نہیں, مجھے ڈراموں سے سخت نفرت ہے, سخت چڑ ہے یہ سارے ڈرامے جو ٹی وی کے اتنے فلموں سے. یعنی مجھے اگر آپ نے سلانا ہو تو یہ پاکستانی ڈرامے لگا دو. اچھا, ایک میں نے پورا دیکھا ہے عشق مرشد, یہ جو ڈرامہ تھا وہ ایسے ہی دیکھنا, وہ بھی جب مکمل ہو گیا تو ایک دن میں نے ایک وہ لگایا, پھر دو, پھر اس طرح عجیب و غریب گھسے پیٹے موضوع چند کو چھوڑ کر وہی وہ ساس بہو, وہ اس سے پیار کرتا ہے, وہ اس سے کرتا ہے, وہ ادھر آ رہا ہے, وہ ادھر جا رہا ہے, وہ تھپڑ مار رہا ہے, اتنا لمبا سین کر رہے ایموشنل. اچھا, وہ اس کو ایک بات نہیں بتا پا رہا, بھائی بتا دے, جان چھوڑ, ختم کر, وہ چھپا کے ادھر پھری جا رہا ہے, وہ ادھر. فلمیں بہت دیکھی, اور مجھے یہ بلبلے میں بڑا شوق سے دیکھتا ہوں, بچے میرے بڑے شوق سے دیکھتے, اس لیے میں بھی یہ دیکھتا تھا. اور اس فلم میں ایکٹنگ کا موقع ملے کس میں کریں گے, فلموں میں کریں گے, اسٹیج پہ کریں گے, کس؟ بلبلے میں ڈیفینیٹلی اگر مجھے کوئی موقع ملے. ویسے مومو اور آپ کی جو ہے نا وہ نہیں خوبصورت, مومو بھول جاتی ہیں, یہ بھولتے نہیں ہیں. نہیں. اچھا, ویسے جو بھٹی صاحب نے بات کی ہے نا, یہ انڈین میڈیا پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ ان کے ڈراموں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, اور وہ پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری سے باقاعدہ سیکھتے ہیں, اور ہماری بہت زیادہ فالوئنگ انڈیا میں نہیں سر, ابھی کے ڈرامے تھے نا 8 بجے پورا پاکستان خالی ہو. یار وہ کمال ڈرامے, بالکل صحیح بات ہے, لیکن اگر آپ آج کے ڈرامے میں دیکھیں نا, ابھی بھی آپ مجھے کسی اگلے عید شو پہ مجھے آپ 99% ڈرامے کی پہلی قسط دکھا کے آخری قسط کی مجھے اسے انڈیڈ انشاءاللہ بالکل کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ادر کاظمی صاحب, کرن ناز, غریدہ فاروقی,
इरशाद भट्टी साहब, हमारी डिस्कशन इसके बाद भी थोड़ी देर कंटिन्यू रहेगी, प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म हो चुका है। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक एक बार फिर से, हमारे नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक भाई, ईद भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिएगा। हमारे ईद के रोज जो हमारा डिस्कशन हुआ, आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा हटके लगा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट हमने गुफ्तगू की, एक दूसरे को जानने की कोशिश की, तो आई होप यू विल एंजॉय इट। अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।